تو یہ سورہ بہت مختصر سورہ ہے، مگر جو سب سے چھوٹا سورہ ہے، 3 آیتوں کو مولانا، یا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، یہ سورہ سب سے چھوٹا ہے پورے قرآن میں۔ یہی 2 سورے سب سے کم آیتوں پر مشتمل سورہ، 3 آیتیں، مگر جو سورہ قرآن میں سب سے چھوٹا سورہ ہے وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط اہتمام اور انتظام اللہ نے، دیکھیے A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھیے، سجا کے لکھیے، بنا کر لکھیے، یہ بھی ہنر ہوگا، مگر چاول کے دانے پہ سورہ الحمد لکھ کر دکھائیے۔ زیادہ بڑا ہنر تو یہ ہے کہ جس جگہ لکھا جا رہا ہے وہ جگہ چھوٹی ہو اور جو چیز لکھی جا رہی ہے وہ چیز بڑی ہو۔ اب سورہ کوثر 3 آیتوں والا سورہ، اور اسلام کا سب کچھ سورہ کوثر ہے۔ قرآن بچے گا بھی تو اسی سورہ کی وجہ سے، اسلام محفوظ رہے گا تو اسی سورہ کی وجہ سے، نبی مکرم کی محنتوں کا تحفظ یہ سورہ ہے۔ سرکار بار بار سوچتے تھے کہ یہ ساری محنتیں بچیں گی کیسے۔ دیکھیے امام بارگاہ بنا لینا مشکل، اسے باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل۔ فیکٹری لگا لینا مشکل، فیکٹری چلانا اس سے زیادہ مشکل۔ گاڑی خرید لینا مشکل، اس سے زیادہ مشکل اس کو باقی رکھنا، اسے چلانا، اس کو مینٹین رکھنا، اس کو چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، 1,24,000 نبیوں کی محنتیں، اور ایسی محنتیں کہ آروں میں چیرا گیا، جانوروں سے باندھ کر بدن کو پھاڑا گیا، بے حرمتیاں کی گئیں، بے احترامیاں کی گئیں۔ 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں ایک طرف، اکیلے ہمارے نبی کی محنت ایک طرف۔ سرکار فرماتے ہیں ما اودی نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اکیلا مجھ مصطفیٰ نے اذیتیں اٹھائی ہیں۔ تو تمام نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور ہمارے نبی کی محنت ایک طرف۔ سرکار سوچتے تھے کہ یہ اتنی محنتیں بچیں گی کیسے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں التجا رکھتے تھے، یا اللہ یہ محنتیں بچیں گی کیسے۔ اللہ نے نبی کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کر لے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، اللہ چاہ رہا ہے نبی کو راضی کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ اس سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت کو سورہ کوثر کے ساتھ ملائیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر۔ ایک سیدہ کی وجہ سے تمام نبیوں کی محنتیں محفوظ رہیں گی۔ لفظ بہت ہی ممبر کا نہیں ہے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے سرمایے کو محفوظ رکھنے کے لیے انشورنس پالیسیاں لیتے ہیں، بیمہ پالیسیاں لیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تمام تر اللہ کے نظام کے تحفظ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ اسلام کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھے، اس لیے کہ اس کے محافظ فاطمہ زہرا اور ان کے بچے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ خیر مطلق، کوثر شدت اور کثرت خیر کو کہا جاتا ہے۔ خیر مطلق، خیر الکل، کل الخیر، خیر الکل بھی اور کل الخیر بھی جو وجود ہو اسے کوثر کہا جائے گا، وہ جو کوثری وجود ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، میں بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ قرآن مجید کے 10 سورے مکی سورے جو بہت ہی مختصر سورے ہیں، سورہ نون والقلم ہے، سورہ الفجر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ ابو لہب ہے، یعنی سورہ لہب ہے، یہ جتنے یہ جو مختصر سورے ہیں یہ سارے مکی سورے ہیں، اور تقریباً 10 سورے مکی سورے جن میں ایک سورہ کوثر بھی ہے۔ جب غور فرمائیں، سورہ کوثر مکی سورہ ہے، سورہ مزمل مکی سورہ ہے۔ مکے میں تو نرمی کی گفتگو ہونی چاہیے تھی نا، مدینے کی زندگی میں سختی کی گفتگو چلتی، لیکن یہاں برعکس ہے، مکی زندگی کے جو سورے ہیں ان میں سختی کی گفتگو ہے، اور جو مدنی سورے ہیں ان میں نرمی کی گفتگو ہے۔ یہ تو نئے مسلمان ہو رہے تھے، یہ تو ابھی نیا کام تھا، پیار سے بات کریں، آرام سے بات کریں۔ پروردگار عالم نے مکی سوروں میں سختی اختیار کی ہے۔ ذرا صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک جو مفسرین نے سبب لکھا ہے، ایک سبب تو یہ کہ اگر دشمن کو اپنے ذہن پر غالب کر لیا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ۔ ہمیشہ دشمن کو مرعوب کرنا ہے۔ پہلے ہی مرحلے دشمن کو دشمن مان لینا ہی بھی تو ناکامی ہے، دشمن کو دشمن مان لینا ناکامی ہے، اور دشمن کو اہمیت نہ دینا ہی کامیابی ہے۔ جنگ جمل میں سرکار نے حضرت محمد حنفیہ سے فرمایا جاؤ جا کے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ اور محمد قد قدمیک تدول الجبال ولا تدل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔
انظر الی اقصی القوم، اور جب میدان میں اترنا تو آخری نگاہ اپنی نگاہ آخری دستے پہ رکھنا. انظر الی اقصی القوم، وہ جو آخری دستہ ہے نا اس کو دیکھتے رہنا، اس لیے کہ جو پہلے والے دستوں کو دیکھتا ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتا. جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ آگے نہیں جا پاتا، جس کی فکر اونچی ہوتی ہے وہ کسی منزل پہ جا پاتا ہے. لہذا سوچ اپنی بڑی رکھنا کہ تمہیں وہاں جانا ہے تو خود بخود آگے والوں کو کاٹتے ہوئے چلے جاؤ گے. انظر الی اقصی القوم، اور جب یہ دو کام تم کر لو گے کہ زمین میں پیروں کو گاڑ لو گے، بھاگنے اور واپس آنے کا ارادہ نہیں کرو گے، پہاڑ ہٹاؤ گے مگر خود نہیں ہٹو گے، اور پھر آخری دستے پہ نگاہ رکھ کر تم اپنے جہاد کو جاری رکھو گے، تو میں علی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ کامیابی تمہارا مقدر ہے. اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو مبارکبادوں کی آوازیں آئیں گی، مرحبا آفرین کی صدائیں آئیں گی، ہار پھول ڈالے جائیں گے، ہمارے زمانے کے مطابق جی شیلڈ پیش کی جائے گی اور تغرے دیے جائیں گے، تمہیں آفرین کہا جائے گا، مرحبا کہا جائے گا. اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو. جب بھی تمہارے ذہن میں یہ خیال آنے لگے کہ تم کچھ ہو تو وہی دن تمہاری ناکامی کا دن. اس وقت اپنے آپ کو سمجھانا وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، یہ کامیابی میری طرف سے نہیں ہے، یہ کامیابی اللہ کی طرف سے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، سوچ کو اونچا کرنا، فکر کو بلند کرنا اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کرنا تمام تر نبیوں کی محنتوں کا صلہ، انعام، تحفظ، بقا جناب زہرا کی ذات. ان سوروں کے اندر کیوں سختی سے بات کی اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھیے یہاں تو ہم اگر ایک اس زاویے سے دیکھیں تو نرمی سے بات ہوتی، لیکن ایک اور اس کا فلسفہ ہے. سورہ کوثر کا انا اعطیناک الکوثر لٹکا دیا تھا سرکار نے ان 3 آیتوں والے سورے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا شاعر تھا شعشع، جو نکلتا ہی سال میں ایک مرتبہ تھا، اگر کسی کے شعر پر وہ گردن ہلا دیتا تھا تو اس کی گردن ہلا دینا ہی اس کی شاعری پر سند ہوتی تھی. اتنا بڑا شاعر، اور ہمیشہ معلقات سب میں سب سے اونچا جو کلام ہوتا تھا وہ شعشع کا ہوتا تھا. اس سے اونچا کلام ہی کسی کا نہیں ہوتا تھا، شاعروں کا استاد تھا. جب سورہ کوثر نازل ہوا مکے میں تو سرکار نے فرمایا ایسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو. اور جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ اسے لٹکایا گیا تو پہلے تو 7 قصیدے جن کو کہہ دیا گیا تھا کہ ان سے اونچا کلام ہی کوئی نہیں ہے. بازار عکاظ جب لگتا تھا اور یہ مکے کے اندر پوری دنیا کے عالمی منڈی لگتی تھی تو وہاں سے دنیا بھر سے شاعر آتے تھے، اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے. ان کلاموں میں جو 7 منتخب کلام ہوتے تھے انہیں خانہ کعبہ پہ لٹکایا، آویزہ کیا جاتا. حضرت نے فرمایا یہ سورہ کوثر بھی جا کے وہاں آویزہ کر. وہ پہلے 7 لٹکے ہوئے تھے وہاں، وہ 7 لٹک ہی گئے کہ ایک مرتبہ پیغام جا کے دیا شعشع کو کسی نے کہ ایک اور بھی کلام وہاں پر آویزہ کیا گیا ہے. کہنے لگا ان کلاموں کے بعد کون سے کلام کی ضرورت ہے؟ کس نے کہا ہے وہ کلام؟ کہاں سے آیا ہے وہ کلام؟ تو اسے بتایا کہ حضور یہ الفاظ ہیں. کیا ہے مصرے، کیا ہے کلام؟ کہ یہ الفاظ ہے. اچھا محترم سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر، اور کلام یا نثر ہوتا ہے یا نظم.